قتل نہیں کرو بلکہ کنویں میں پھینک دو، ان کنتم فاعلین، اگر ایسا کرو تو زیادہ بہتر ہے۔ ایک کہنے والے نے کہا یہ تھی کل تک کی آیات، اور اس آیات کا نشان ہے 10۔ آج ہم 11ویں آیت کے اوپر کچھ دیر قیام کر رہے ہیں، کچھ دیر تدبر کر رہے ہیں، اور وہ 11ویں آیت کیا ہے؟ قالو یا ابانا۔ اب یہ طے ہو گیا، منصوبہ بن گیا کہ کرنا کیا ہے۔ ایک ساتھ بات پڑھے ذرا محمد والا۔ ان بھائیوں نے یہ طے کر لیا کہ یوسف کو پھینکنا ہے کنویں کے اندر، اور ہم وہاں پھینک کر آ جائیں گے، کوئی قافلہ آئے گا اور وہ قافلہ اٹھا کر یوسف کو لے جائے گا۔ یہ ان بھائیوں نے طے کر لیا۔ اب جب یہ طے کر لیا تو بابا سے بات کرنی ہے، کیونکہ حضرت یعقوب حضرت یوسف کو اپنے آپ سے دور نہیں کرتے تھے، انتہائی توجہ رکھتی تھی ان کی طرف، کہاں جا رہے ہیں، کس سے مل رہے ہیں، کیا ہو رہا ہے۔ حضرت یوسف کی نبوت کا ان کو یقین تھا، انہیں پتہ تھا کہ یہ میرا بچہ نبی ہے، انہیں پتہ تھا کہ اس بچے سے اللہ آئندہ امت کا کیا کیا کام لے گا، امت کی کیا کیا خدمات اس بچے سے ہونی ہے، تو انتہائی توجہ رکھتے تھے۔ اب یہ بھائی غلط سمجھ رہے تھے، بھائی یہ غلط سمجھ رہے تھے، حضرت یعقوب اپنے بچے کو زیادہ پیار نہیں دے رہے تھے بلکہ اللہ کی امانت کا خیال رکھتے تھے۔ صلوات پڑھے ذرا محمد وعلیہ۔ اور وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ بھائی سے زیادہ پیار ہو رہا ہے، تو وہ بھائی ہی نہیں تھا، بیٹا ہی نہیں تھا، نبی بھی تھا۔ تو حضرت یعقوب حضرت یوسف کو ہر جگہ جانے نہیں دیتے تھے، ہر ایک سے مل توجہ رکھتے تھے بھرپور۔ تو اب ان بھائیوں نے آ کر کیا، اب یہ لے جانا چاہتے ہیں، بابا تو جائیں گے، جانے نہیں دیں گے۔ تو اب قرآن کہہ رہا ہے جو آج کی آیت ہے، اور اس پر ہم کچھ دیر رکیں گے۔ قالوا یا ابانا، بابا کہنے لگے اے بابا، ان سب بھائیوں نے بابا کے پاس جا کے کہا بابا ما لک لا تامنا علی یوسف، کیا بات ہے آپ یوسف کے بارے میں ہم پر اعتبار کیوں نہیں کرتے؟ کیا بات ہے آپ یوسف کے بارے میں ہم پر اعتبار کیوں نہیں کرتے؟ انا لہو لناصحون، ہم تو اس کے خیر خواہ ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں۔ قالوا یا ابانا لا تامنا علی یوسف، اے بابا آپ یوسف کے بارے میں ہمارے پر اعتبار کیوں نہیں کرتے؟ انا لہو لناصحون، جبکہ ہم تو اس کے خیر خواہ ہیں۔ یہ ہے آیت، آج کی آیت، جس پر مجھے تھوڑی دیر غور کرنا ہے۔ عزیزان گرامی، پہلی بات تو یہ کہ لگتا ایسا ہے کہ یہ ایک سے پہلی مرتبہ لے جانے کی کوششیں ہوئی ہیں۔ آیت کا لہجہ بتا رہا نا بھائی، تفسیر میں غور کر رہا ہوں نا میں۔ صلوات پڑھ رہا محمد والے۔ لہجہ بتا رہا ہے کہ اس سے پہلے بھی انہوں نے یہ کوششیں کی ہیں کہ آپ ہمارے بھائی کو ہمارے ساتھ بھیج دیجئے، مگر حضرت یعقوب نہیں بھیجتے تھے۔ اب یہ سب مل کر آئے، جڑ کر آئے اور کہہ رہے ہیں کہ آپ ہم پر اعتبار کیوں نہیں کر رہے، ہم تو اپنے بھائی یوسف سے بڑا پیار کرتے ہیں اور ہم تو اس کے خیر خواہ ہیں۔ تو مفسرین نے لکھا ہے کہ لہجہ بتا رہا ہے آیت کا کہ اس سے پہلے بھی کوششیں ہوئی ہیں اور کوششیں ناکام رہی ہیں۔ اب کی دفعہ آ کر انہوں نے اس بات کا اظہار کیا ہے کہ انا لہو لناصحون، ہم یوسف کے لیے خیر خواہ ہیں، یعنی ہم یوسف کا کوئی برا نہیں چاہتے، ہم یوسف کو کوئی تکلیف نہیں پہنچانا چاہتے۔ بعض مفسرین نے کہا ہے کہ نہیں، یہ پہلی مرتبہ ہی ہوا تھا، مگر انہیں پتا تھا کہ بابا ہم پر اعتبار ہی نہیں کرتے۔ یہ پہلی مرتبہ ہی ہوا تھا، پہلی مرتبہ ہی اس لہجے میں ہم بابا سے بات کریں کہ بابا ہماری بات کو مان لیں۔ حضرت یعقوب نے نہ جانے کی اجازت دی ہے، نہ حضرت یعقوب نے روکنے کی بات کی ہے، اس لیے کہ یعقوب جانتے ہیں کہ ہونا کیا ہے۔ اگر حمایت کر دیتے ہیں تو جو کچھ ہونے جا رہا ہے اس میں شریک ہو جائیں گے، منع کر دیتے ہیں تو فتنہ شدید ہو جائے گا۔ اس تفسیر میں، اس آیت کی تفسیر میں مفسروں نے لکھا ہے کہ حضرت یعقوب نے نہ ہاں بولا نہ بولا، خاموش ہو گئے بیٹھے۔ جب خاموش ہو گئے تو شاید یہ ان جگہوں میں سے ایک جگہ ہے کہ جہاں خاموشی کو نیم رضایت کہا جاتا ہے۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد والے۔ ایک صلوات دیا کریں محمد۔ اس سے بہتر صلوات دیا کریں۔
شخص خود کو امین، امانت دار، ناصح، خیر خواہ، بہت بڑا، بہت اچھا، اپنے بارے میں اچھی باتیں کرنا، اپنی تعریفیں کرتا ہو، جو اپنے بارے میں زیادہ بولتا ہو، جو اپنی تعریفیں زیادہ کرتا ہو، قرآن کی اس آیت کے مطابق اس پر شک کرنا چاہیے، سوائے معصومین کے جو اپنی تعریف اپنے منہ سے کر رہا ہو اس پر ہمیشہ شک کرتے رہنا، ورنہ تمہیں بھی کوئی کنویں میں پھینک کے آ جائے گا۔ یہ ہو رہا ہے، یہ اپنی اِنَّا لَهُ نَاصِحُونَ، ہم تو اس کے خیر خواہ ہیں۔ صرف معصومین کے لیے ہے کہ عزیزان گرامی اپنے منہ سے وہ اپنی تعریف کریں، تو وہ تعریف نہیں ہوتی بلکہ تعارف ہوتا ہے۔ تعریف اور ہے، تعارف اور ہے، اور ہادی برحق پر لازم آتا ہے، معصوم پر اور ہادی پر لازم ہے کہ وہ تعارف کروائے۔ اگر علی نہیں بتائیں گے کہ وہ علی ہیں تو کیسے علی سے رجوع ہوگا؟ حسین نہیں بتائیں گے کہ میں ہی حسین ہوں تو لوگ کہیں گے ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ کون حسین ہے۔ عزیزان گرامی وکیل کی وہاں ضرورت پڑتی ہے جہاں موکل کمزور ہو۔ صلوات پڑھیں جناب محمد وآلہ۔ وکیل کی وہاں ضرورت پڑتی ہے جہاں موکل کمزور ہو۔ کس میں جرأت ہے کہ مولا حسین کا تعارف کروائے؟ جناب جاوید منظر صاحب اگر 2 لاکھ منقبتیں بھی کر لیں، شہنشاہ حسین نقوی اگر 1 لاکھ تقریریں بھی کر لیں، حسین کے ہاتھ کا پتہ بھی نہیں بتا سکتے۔ ساری دنیا کے خطباء و ذاکرین اور شعراء کرام مولا علی علیہ السلام کی عظمت کے اوپر کلام کہیں، اندرینت لاکھوں کلام کہتے ہیں، علی کی عین کی معرفت نہیں ہو پائی۔ کون بتائے گا کہ علی کون ہے سوائے اللہ کے، مصطفیٰ کے اور خود علی کے؟ کوئی اور ان کے بارے میں کچھ بتا ہی نہیں سکتا، لہذا لازم ہے کہ یہ خود اپنی زبان سے بولے۔ 100 سے زیادہ مثالیں ہیں نہج البلاغہ میں۔ جناب مفتی حسین زیدی صاحب تشریف فرمائے، آل احبار ٹرسٹ کی جانب سے انہوں نے وہاں بڑا خوب اہتمام کیا نہج البلاغہ اکیڈمی کی تعلیم اور نہج البلاغہ کی تعلیم کے عنوان سے۔ نہج البلاغہ میں، وہاں بھی میں کہہ چکا ہوں، نہج البلاغہ میں 100 سے زیادہ مثالیں ہیں جو مولا علی نے خود اپنی زبان سے اپنے بارے میں ارشاد فرمایا ہے۔ جی میں کون ہوں، میں کیا ہوں، علی بتا رہے ہیں میں کون ہوں، میں کیا ہوں۔ تو بہت سارے مخالفوں نے اس قاعدے کو جو میرے اور آپ کے لیے ہے نا، تزکیۃ الناس علی السنتہم قبیح، لوگوں کا اپنی زبان سے اپنے بارے میں بات کرنا یہ قبیح ہے، یہ میرے اور آپ کے لیے قاعدہ ہے۔ یہ میرے اور آپ کے لیے قاعدہ ہے کہ انسان اپنی زبان سے اپنی تعریف کرے، لیکن عزیزان گرامی اہل بیت جب اپنی زبان سے اپنے بارے میں بات کر رہے ہیں تو وہ تعریف کر ہی نہیں رہے، وہ تعارف ہے، وہ معرفت ہے، وہ لوگوں کو بتایا جائے، اس لیے کہ کوئی اور بتا نہیں سکتا۔ تو مولا کائنات نے اپنے بڑی حسین جو ہے مثالیں ہیں مولا کی زبان سے جو آپ نے فرمایا، لو اجتمع العرب علی قتالی، علی کا جملہ سنیں، اگر سارا عرب مجھ علی کو مارنے کے لیے جمع ہو جائے۔ اچھا عرب کا اس لیے کہا ہے کہ عرب کے ہم مارنا ثقافت کا حصہ ہے، اس لیے مولا نے عرب کا لفظ استعمال کیا، ورنہ فرماتے لو اجتماع الناس، سارے لوگ اگر مجھے مارنے کے لیے جمع ہو جائیں، فرمانے لو اجتماع العرب، اگر سارا عرب مجھے مارنے کے لیے جمع ہو جائے، لما ولیتو، تو میں پشت دکھا کر نہیں جاؤں گا۔ میں علی کسی کو پشت دکھا کر نہیں جاؤں گا۔ صلوات پڑھیں گے محمد وآلہ۔
لو سنیت لی الوسادہ، اگر میرے لیے مسند قضاوت کو بچھا دیا جائے، لفتات و اہل تورات توراتہم، تو میں تورات والوں کا فیصلہ تورات کے مطابق کروں گا، اہل انجیل انجیلہم، اور اہل انجیل کا فیصلہ میں انجیل کے مطابق کروں گا، وَأَهْلَ زُبُورِ بِزُبُورِهِمْ، اور میں زبور والوں کا فیصلہ زبور کے مطابق کروں گا، وَأَهْلَ قرآن میں قرآنہم، اور قرآن والوں کا فیصلہ میں قرآن کے مطابق کروں گا۔ اور تورات پکار پکار کر کہے گی کہ جو فیصلہ علی کا ہے وہی مجھ تورات کا ہے، انجیل پکار کر کہے گی، زبور پکار کر کہے گا، قرآن کہے گا کہ جو فیصلہ علی نے دیا ہے وہی فیصلہ ہمارا ہے۔ مولا کائنات یہ اپنے بارے میں فرما رہے ہیں، میں زمین کے رستوں سے زیادہ آسمان کے رستے جانتا ہوں، جی انی عالم طرق السماء من طرق، میں زمین کے رستوں سے زیادہ آسمان کے رستے جانتا ہوں۔ عزیزان گرامی، لو کشف الغطاء لمستقت یقینا، میری آنکھوں کے سامنے سے حجاب ہٹا بھی دیے جائیں تو میرے یقین میں اضافہ نہیں ہوگا۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد۔ مولا اپنے بارے میں جو فرما رہے ہیں، یا خود امام سجاد کا وہ خطبہ جو دربار شام میں، انا ابن المکہ والمنا، میں مکے کا بیٹا ہوں، میں منا کا بیٹا ہوں، میں صفا کا بیٹا ہوں، میں مروہ کا بیٹا ہوں، مجھے خانہ کعبہ پہچانتا ہے، میں زمزم کا بیٹا ہوں، میں حجر اسود کا بیٹا ہوں، میں اسلام کی اولاد ہوں، میری دادی کا نام خدیجہ ہے۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد۔ فخر کر رہے ہیں مولا اپنے بارے میں، یہ تعریف نہیں ہے، یہ تعارف ہو رہا ہے، تم پہچانتے نہیں ہو تو تمہیں کوئی اور بتانے والا تو ہے نہیں، ہم خود بتاتے ہیں۔ اے کون، ہمارا مقام کیا ہے، ہماری عظمت کیا ہے؟ تو عزیزان گرامی، اپنے منہ سے اپنی تعریف کرنا میرے اور آپ کے لیے تو کبھی ہے، قباحت ہے کہ اپنے منہ سے اپنی تعریف کر رہا ہوں، لیکن معصومین کے لیے کبھی نہیں ہے۔ ان کی عصمت کا تقاضا ہے کہ وہ اپنا تعارف کروائیں، ہدایت کا تقاضا ہے کہ وہ اپنا تعارف کروائیں۔ اب یہ ہم بھائی اپنے منہ سے کہہ رہے ہیں اِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ، ہم تو یوسف کے لیے خیر خواہ ہیں۔ تو جو اپنے منہ سے اپنی تعریف کر رہا ہو تو قاعدہ یہ ہے کہ اس پر مشکوک ہو جائیے، اس پر شک کیجیے، آپ اس کے اوپر یقین نہ کیجیے۔ کبھی کبھی کوئی غلطی ہو جائے تو اور بات ہے، لیکن جو اس لہجے میں بات کرتا ہو، جس کا لہجہ یہ ہو، اپنے بارے میں اپنی بات کرتا ہو، تو اس سے ذرا محفوظ رہنا چاہیے۔ اور ویسے بھی عزیزان گرامی، یہ لب و لہجہ جو ہے جو یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے اپنایا کہ اِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ، ہم اس کے خیر خواہ ہیں، یہ لب و لہجہ ان سے پہلے بھی کسی نے اپنایا تھا، اور وہ شیطان ہے۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ سورہ مبارکہ اعراف آیت نمبر 21، قاسمہما انی لکما لمن الناصحین، میں تم آدم و حوا دونوں سے قسم کھا کے کہتا ہوں کہ یہ گندم کا دانہ کھا لو، میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ آپ نے دیکھا کیسا خیر خواہ نکلا؟ صلوات پڑھنا محمد و آل محمد۔ یہی لب و لہجہ ہے، یہی شیطان کا لب و لہجہ ہے جو حضرت یوسف کے بھائیوں کا لہجہ ہے۔ اور یہاں تو انہوں نے صرف اتنا کہا تھا کہ اِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ، حضرت یعقوب کے بیٹوں نے یہ کہا کہ ہم یوسف کے لیے خیر خواہ ہیں۔ شیطان تو قسم بھی کھا رہا ہے، اور یہ بھی قاعدہ مل گیا ہے جو قسم کھا کر اپنی بات منوا رہا ہو فوراً مت مانیے گا، اس کے بعد کردار پکار کے بتائے نا کہ سچا ہے۔ قسم سے کیوں منوا رہے ہو بات بھائی؟ قسم کھانا، اچھا قرآن مجید میں اللہ نے قسمیں کھائی ہیں، مگر اللہ نے جو قسمیں کھائی ہیں وہ اس وجہ سے نہیں کھائی کہ اپنی بات پر وہ اعتبار اٹھانا چاہتا ہے۔ اللہ کی بات ساری کائنات مانے تب بھی اللہ ہی کی ہے، نہ مانے تب بھی اللہ ہی کی ہے۔ اللہ اگر والشمس وضحاہا والقمر اذا تلاہا، قسم ہے سورج کی جب وہ چمکنے لگتا ہے، قسم ہے چاند کی جو سورج کے پیچھے پیچھے چلتا ہے۔ والعصر ان الانسان لفی خسر، اگر اللہ قرآن مجید کے اندر قسمیں کھا رہا ہے تو اس وجہ سے نہیں کہ اس کی بات مانی
جیسے شیطان نے قسم کھا کے بات منوا لی بہرحال حضرت آدم اور حضرت حوا سے بات منوا لی قسم کھا کے. اللہ جب قسم کھاتا ہے قرآن کے اندر تو اس لیے نہیں کھاتا کہ اس کی بات کو مانا جائے, اس کی بات پر اعتبار بڑھ جائے. نہیں, جملہ ہدیہ کر رہا ہوں, مجلسی لوگ تشریف فرمائے, تفسیر قرآن آپ نے 9 دن تک مجھے برداشت کیا, ایک دن اور برداشت فرمائیے. عزیزان گرامی توجہ چاہوں گا, یہ جو اللہ قسم کھاتا ہے اس لیے نہیں کھاتا کہ اس کی بات پر اعتبار بڑھ جائے, بلکہ جس کی قسم کھا رہا ہے اس کا تعارف کروا رہا ہو. وہ سورج کون ہے جس کے پیچھے چاند چلتا ہے؟ ذرا غور کرو تو اس سورج کو مصطفیٰ کہتے ہیں اور اس چاند کو علی کہتے ہیں. صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد. اب یہاں شیطان نے بھی کوئی لب و لہجہ اپنایا کہ میں تم دونوں کے لیے انی لکما لمن الناصحین, میں تم دونوں کے لیے خیر خواہ ہوں. یہی رب العزہ بھائیوں کا بھی ہے قرآن مجید میں حضرت یوسف کے لیے. بابا ایسے بھیج دیجیے ہمارے ساتھ, انا لہو لناصحون, ہم تو یوسف کے خیر خواہ ہیں. عزیزان گرامی, 2 لوگوں پر جلدی بھروسہ مت کیجیے گا. میں تفصیل بیان کر رہا ہوں. 2 لوگوں پر جلدی بھروسہ مت کیجیے گا. ایک جو اپنی بیویوں کے مطلق تابع ہو. بڑے سمجھ کے جملے بولے پہلے, مطلق بولا ہے میں نے, جو اپنی بیویوں کے, کیونکہ ان بھائیوں کا کام یہی تھا. ان بھائیوں میں جو ایک بہت بڑی کمزوری تھی وہ یہ تھی کہ یہ اپنی بیگمات کے کہنے پہ چلتے تھے. جو اپنی بیگمات کے مطلق تابع ہو. مطلق تابع کا میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بہت سے کھانے کے مسائل میں تو تابع ہونا پڑے گا, گھر کے فرنیچر کے بارے میں تو تابع ہونا پڑے گا, رشتہ داروں کے مسائل اور کس کو کیا دینا ہے اور کیا کتنا دینا ہے اس کے بارے میں تابع ہونا پڑے گا. جو جسمانی مسائل ہیں ان میں تو اتباع کرنی پڑے گی. ممبر کی زبان کا بھی مجھے خیال رکھنا ہے. اور جن مسائل میں ان کا شعبہ ہی نہیں ہے, ان کا کام ہی نہیں ہے, سماجی معاملات ہیں, سیاسی معاملات ہیں, معاشرتی معاملات ہیں, جس میں وہ جانتی نہیں ہے اس میں ان کی بات کو نہیں ماننا. اور انہیں بھی کوئی سمجھائے, اور کوئی کیا سمجھائے, آپ ہی سمجھا سکتے ہیں, یعنی شوہر حضرات ہی سمجھا سکتے ہیں. انہیں بھی کوئی سمجھائے کہ خواتین کو اللہ نے چونکہ ناقص العقل خلق کیا ہے, اور ناقص کا مطلب عیب دار نہیں ہے, نقص عیب نہیں ہوتا. احساسات اور جذبات ان کی عقل پر غالب آتے ہیں, اس لیے مولا علی نے انہیں ناقص العقل کہا ہے. ناقص العقل کا مطلب پاگل نہیں ہے, بہت سارے مردوں سے زیادہ سمجھدار ہے. اور ہم نے تو ایسے توجہ ہے مراد, ہم نے تو ایسے مرد دیکھے جو میدان سے بھاگتے نظر آئے, اور ہم نے ایسی عورتیں بھی دیکھی جو مردوں کو واپس لاتی ہوئی نظر آئی. ضروری نہیں ہے کہ ہمیشہ مرد ہی ہر جگہ مرد ہو, بعض اوقات مرد ہر جگہ مرد نہیں ہوتے. اور آج میں جس بیوی کی خدمت میں کچھ دیر ٹھہرنا چاہتا ہوں, اس بیوی نے تو عورتوں کی قسمت ہی بلند کر دی. حضرت خدیجہ الکبریٰ, جس زمانے میں خواتین کو جانور سمجھا جاتا تھا, جس زمانے جاہلیت میں خواتین کو جانور سمجھا جاتا تھا, ان سے کوئی بات نہیں کرتا تھا, ان کا استعمال ہی کچھ اور تھا, ان کا مصرف ہی کچھ اور تھا. اس زمانے میں, جس زمانے میں بچیوں کو, لڑکیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا, اور لڑکی ہو جانے پہ مول لگ جاتا تھا, لڑکے ہو جانے پہ لڈو بٹتے تھے. اب میں آپ سے سوال کروں, آج بھی ایسا ہے یا نہیں؟ اگر آج بھی ایسا ہے تو پھر زمانے جاہلیت نہیں گیا نا. آج بھی ایک بیٹا ہو جانے پر تو خوشی ہو, اور بیٹی ہو جانے پر تو لٹک جائے, تو ماننا پڑے گا نا کہ آج بھی زمانے جاہلیت کے اثرات ہیں. اور اگر زمانے جاہلیت کے اثرات ہیں تو آج بھی ایک مصطفیٰ کی ضرورت ہے. اور جس مصطفیٰ کی آج ضرورت ہے اسی کو تو امام مہدی کہا جاتا ہے. جس زمانے میں بیٹیوں کو زندہ درگور کیا
سیدہ، معاشرے کے سارے تاجر طے کرتے تھے کہ خدیجہ جو کہیں گی وہی ہوگا۔ بی بی کا پردہ آویزہ ہوتا تھا، بی بی کی کرسی پردے کی جانی لگتی تھی، اور خاص طور پہ بازار اوقاس جب لگتا تھا، اس وقت کی پوری دنیا کے تاجر جمع ہوتے تھے مکے میں، اور وہ اپنی متاع اور اپنا جنس لے کر آتے تھے۔ ایک عالمی منڈی لگتی تھی، ایک عالمی منڈی، ایک نمائش گاہ لگتی تھی، ایکسپو سینٹر جسے آپ کہتے ہیں آج، جو ایکسپو سینٹر میں ہوتا ہے، پوری دنیا کے جو تاجر جب جمع ہوتے تھے تو وہاں طے ہوتا تھا کہ یہاں کیا ہونا ہے اور کیسے جنس کا تعین ہوتا تھا، قیمتوں کا تعین ہوتا تھا۔ جناب خدیجہ اس سالانہ عالمی تجارتی جو اجتماع تھا اس کی صدارت فرماتی تھی۔ علامہ نقد صاحب نے، علامہ عقیل الغربی صاحب نے اور بزرگوں نے لکھا ہے 90,000 اونٹ تھے جناب خدیجہ کے پاس۔ 900 نہیں بھائی، میں جلدی میں نہیں بولا، 90,000 اونٹ۔ تو بعض ہمارے دوستوں نے کہا جی مبالغہ ہے، اتنے اونٹ کیسے ہو سکتے ہیں، یہ اتنا زیادہ مال کیسے ہو سکتا ہے۔ بعض دوستوں نے اس کی مخالفت کی۔ میں نہ ان دوستوں کی مخالفت پر کوئی تبصرہ کروں گا اور نہ ہی یہ کہوں گا کہ ان بزرگوں نے غلط کہا ہے۔ میں تو اتنا کہوں گا کہ یہ طے ہے کہ خدیجہ بی بی وہ بی بی تھی کہ جن کے پاس ثروت اور مال بہت زیادہ تھا، اور مال اور ثروت کا زیادہ ہونا وبال جان ہے جب تک کہ وہ مصطفیٰ کی خدمت میں نہ ہو۔ اگر مال اور دولت ہماری سرکار کی خدمت میں ہو تو پھر وہ مال اور دولت آج تک باقی رہتی ہے، ورنہ مال تو ہے ہی زوال، مال تو ہے ہی زوال، مال تو ٹکنے والی چیز ہی نہیں ہے۔ وہ کون سا مال ہے، وہ کون سا مال تھا جس نے آج تک جناب خدیجہ کو سیدۃ التجار بنایا ہوا ہے، آج تک تاجروں کی سیدہ ہے؟ وہ مال وہ تھا جو نبی کی خدمت میں استعمال ہو گیا۔ وہ مال تو نہیں رہا، مگر مال کا نتیجہ نکلا کہ آج کثرت سے، تیزی سے جو دین پھیل رہا ہے، جس کا کلمہ کثرت سے پڑھا جا رہا ہے، وہ سرکار کا کلمہ ہے، سیدۃ التجار خدیجہ۔ خے خا دال یہ جیم ہے، خدیجہ، اس کا مؤنث ہے خدیج، معاف کیجیے اس کا مذکر ہے خدیج، یہ مؤنث ہے خدیجہ۔ خدیجہ یا خدیج اس بچے کو کہتے ہیں جو جلدی دنیا میں آ گیا، 6 اور 7 مہینے کا جو بچہ پیدا ہو جاتا